معاملہ ہوا تھا اس کے ساتھ، یہ کیا کیا مجھے اس سے آپ جب مختلف ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا جوتے ہے مار رہے ہیں لوگ کوئی جوتے مار رہا ہے. وہ ایک عرب عالم کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے انہوں نے عرب عالم کے بقول وغیرہ تھا کہ ایک پاکستانی اسی طرح جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہا تھا. تو بولا میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی اس طرح جوتے نہیں مارو. تو وہ کہتے ہیں میں میڈیا ویڈیا پہ آتا ہوں، لوگ مجھے سنتے ہیں بڑے عالم ہیں عرب کے. تو بولا اس بندے نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا نا. بولا میں سمجھا اس نے بھی کہیں میرا بیان سنا ہوا ہے میڈیا پہ. بولا میں نے کیسے پہچانا؟ بولا مجھے پتہ چل گیا تم بھی اس شیطان کے بھائی ہو، میں مار رہا ہوں اس کو، تکلیف تمہیں ہو رہی. تو وہ اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ پاکستانی آگے یہ کیا کیا حرکتیں یہاں پہ کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار ساری زندگی ہمیں ستایا، ایک ہی دن میں اس سے بدلہ لو. بنیادی طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کے جانے لگے تو شیطان نے آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں گے، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا. تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں ایک علامتی طور پر شیطان کو پتھر مارے کہ دفع ہو جا، اللہ کا حکم ہے تو بس میں گھر والوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہے. پھر تھوڑا آگے گئے، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر انہوں نے یہ پتھر مارے، پھر آگے گئے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا، حج کا ایک حصہ بنا دیا. تو بنیادی طور پر یہ وہ مختلف مقامات ہیں، یہ وہ مختلف مقامات ہیں. تو اس میں شیطان کو تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ سنت کے مطابق رمی کریں گے. وہ تو پتھر ہے، آپ اس کو فائر بھی مار دیں یار، برسٹ بھی کھول دیں، اس کو تھوڑی کچھ ہونا ہے. شیطان کو عمل اس حضرت ابراہیم کے اس عمل کی پیروی سے ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم نے یہی عمل کیا تھا. باقی آپ چپل وپل ماریں، وہ ایک ویڈیو آئی تھی بندہ ایسے گھوم کے پورے جیسے نہیں بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں، ایسے گھوم کے آگے ایسے مارتا ہے، وہ آس پاس والے سارے ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے.